دجال کی حقیقت۔ دجال کون ہے، دجال کہاں ہے اور وہ کب نکلے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بہت رحم والا ہے۔ سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ ہم اسی سے مدد و معافی چاہتے ہیں۔ اللہ کی لا تعداد سلامتی، رحمتیں و برکتیں نازل ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل و اولاد پر اور اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم پر۔ دجال کا قید سے نکلنا بھی قیامت سے پہلے کی 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ یہ اپنے ساتھ بہت بڑے فتنے و شبہات لے کر آئے گا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں امت کو خبردار کیا اور ڈرایا اور فرمایا، اللہ کی قسم قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک 30 جھوٹے نہ ظاہر ہو جائیں۔ ان میں سے سب سے آخری کانا دجال ہوگا۔ دجال کون ہے؟ دجال اولاد آدم میں سے ایک شخص ہوگا جسے اللہ کچھ ایسی طاقتیں عطا کرے گا جو اس کے سوا کسی انسان کو حاصل نہیں ہوئی۔ اسے ملی یہ طاقتیں لوگوں کی آزمائش کے لیے ہوگی۔ وہ یہ دعویٰ بھی کرے گا کہ وہی رب العالمین ہے۔ اس کی بائیں آنکھ مٹی ہوئی ہوگی، یعنی وہ کانا ہوگا۔ کچھ اہل علم کے نزدیک اسے مسیحی اس لیے کہا گیا ہے، وہ ساری زمین میں گھومے گا و چلے گا پھرے گا۔ دجال کا مطلب فریب ہے۔ احادیث کے مطابق اس کا کام دجل و فریب کرنا، بہانے بنانا، حقیقت کو چھپانا اور بڑے بڑے جھوٹ بولنا ہوگا۔ وہ لوگوں سے اس پر ایمان لانے کو کہے گا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پہچان بتاتے ہوئے فرمایا، دجال کانا ہے اور تمہارا رب کانا نہیں ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ دجال کی کہانی۔ ابن سید کا قصہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینے میں ابن سید نام کا ایک یہودی لڑکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے دجال ہونے کے بارے میں شک تھا، اس لیے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ وہ آپ کی طرف دیکھ کر بولا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ امیین کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رسالت کا انکار کیا اور فرمایا، میں اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سید سے پوچھا کہ تجھے کیا نظر آتا ہے؟ اس نے بتایا کہ میرے پاس سچا اور جھوٹا آتا ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، میں نے تیرے لیے دل میں ایک چیز چھپا رکھی ہے۔ ابن سید نے دکھان کہنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن یہ لفظ ادا کرنے کی اسے توفیق نہ ملی۔ وہ صرف دکھ دکھ ہی کہہ سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھٹکار ہے تجھ پر، تو اپنی حیثیت سے آگے نہ بڑھ سکے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کی گردن اڑا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے چھوڑ دو، اگر یہی دجال ہے تو تم اسے نہیں مار سکو گے، اور اگر یہ دجال نہیں ہے تو اسے قتل کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ابن سید کا دجال کا پتہ بتانا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ ایک سفر میں جب ابن سید ان کے ساتھ تھا، اس نے کہا، ابو سعید، لوگ میرے بارے میں جو باتیں کرتے ہیں اس پر میرا دل چاہتا ہے کہ کسی پیڑ سے رسی لٹکا کر خود کو پھانسی دے لوں۔ ہو سکتا ہے کہ دجال کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا علم کسی اور کو نہ ہو،
मगर तुम अंसार से छुपी नहीं है। क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया था कि दज्जाल बांझ होगा, उसकी कोई औलाद ना होगी, जबकि मैं औलाद वाला हूँ और मेरी औलाद मदीने में मौजूद है। दज्जाल मक्का व मदीने में दाखिल ना हो सकेगा, जबकि मैं मदीने से आ रहा हूँ और मक्का जा रहा हूँ। अबू सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैं उसे माजूर करने ही वाला था कि वह फिर बोला, अल्लाह की कसम मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि दज्जाल कहाँ पैदा हुआ और इस वक्त वो कहाँ है, यानी दज्जाल पैदा हो चुका है। अबू सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैंने कहा तुम्हारे लिए हलाकत व बर्बादी हो। अल्लाह ताला सारे उम्मत मुस्लिमा को दज्जाल के फितने से बचा ले, आमीन।